اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے فَكَيْفَ، پس کیسا حال ہوگا، اذا جب جمعناہم جب ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے۔ فرمایا اس وقت کیفیت اور حالت کیسی ہوگی جب ہم ان تمام لوگوں کو جمع کر لیں گے۔ وہ کون لوگ؟ جو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے، ان تمام لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اس وقت کیا کیفیت اور کنڈیشن ہوگی جب ان سب لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا جو اللہ کا نام لینے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے جب ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کون؟ جنہیں سابقہ کتابیں دی گئی تھیں، وہ سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب آخری کتاب آئی تو آخری کتاب کا منکر ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو جمع کیا اور یہود کے ساتھ ایک میٹنگ کی، انہیں دین کی دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ کس دین کی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دین ابراہیم ہی کی بات کر رہا ہوں، کسی نئے دین کی بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، آپ کس بات؟ آپ نے فرمایا لاؤ اپنی کتاب۔ وہ کتاب دینے سے بھی مکر گئے کہ اگر کتاب لا کے ان کے سامنے رکھ دی تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہماری کتاب کے اندر موجود ہوگی۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اس انداز کے منکر لوگ، انکار کرنے والے لوگ، ان کی کیا کیفیت ہوگی جب جمع کیا جائے گا لیومن، اس دن لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو قیامت کا دن ہوگا جب یہ سارے جمع ہوں گے، پھر ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پیارے بھائیوں، وہ جو انکار کرنے والے سارے لوگ ہیں نا، وہ بھی قیامت والے روز جمع ہوں گے، اور ہم جو ماننے والے سارے لوگ ہیں نا، ہم بھی قیامت کے روز جمع ہوں گے۔ اور جب سارے ماننے والے بھی جمع ہوں گے، پھر اگر میرے اللہ نے پوچھا کہ میں کیا منوانا چاہتا تھا اور تم کیا مانتے پھرے ہو، میں کیا تم سے کروانا چاہتا تھا اور تم کیا کرتے پھرے ہو، میں تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا تھا اور تم دنیا کی زندگی میں کیسے بنے ہوئے ہو۔ میں پڑھ رہا تھا ابو الانیس صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، وہ فرماتے تھے میاں اور کچھ قبول نہیں کرتا تو کم از کم مردوں والی زندگی ہی قبول کر لے، کہ جیسے مردہ زندہ ہے ایسی زندگی ہی قبول کر لے۔ اور کبھی خیال کر کہ تیرے والد محترم آج جو دنیا میں نہیں ہیں، قبر میں پہنچ گئے ہوئے ہیں، تیرے دادا جان جو آج دنیا میں نہیں ہیں، قبر میں پہنچ گئے ہیں، قبر میں جا کے ان کی خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قبر میں جا کے ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ ساری سنگتیں جو دنیا کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا، کاش کہ وہ انہوں نے سنگتیں بنائی ہی نہ ہوتی، اور وہ سارے اعمال جو دنیا میں ہی رہ گئے، وہ سارے مال جو دنیا میں ہی رہ گئے، ان کی اب قبر میں یہ خواہش ہے کہ کاش انہوں نے وہ ساری محنتیں نہ کی ہوتی۔ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ کاش کہ کوئی ایسی محنت کی ہوتی جو آج قبر کی رات میں ہمارے کام آ جاتی، ہم نے دنیا میں کوئی ایسی سنگت بنائی ہوتی جو آج قبر کی پہلی رات قبر کے اندر آج ہمارے کام آ گئی ہوتی، یا دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کو کسی ایسے راستے پہ لگا کے آئے ہوتے، بچوں کو کوئی ایسی تربیت دے کے گئے ہوتے کہ جو آج قبر کے اندر ہماری کام آ جاتی۔ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں بندے کم از کم وہ جو مردوں کی خواہش ہے نا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لے اور اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جا، اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھ۔ تو میرا اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے محبوب وہ دن کیسا دن ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی میں من مانیاں کرنے والے، آپ کی باتیں نہ ماننے والے، میری تعلیمات سے دور بھاگنے والے لوگ جب قیامت کے روز جمع کر دیے جائیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو پیارے بھائیوں، یہ تازیانہ عبرت ان لوگوں کے لیے تو تھا ہی، آج ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے اللہ کے حضور جمع ہوں گے کہیں ہمیں وہاں ندامت نہ ہو، ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں تیرے باغی بنے رہے، یہ شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اس لیے فرما بردار بنے اور فرما بردار بن کے زندگی بسر کریں۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَوُفِّيَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر بندے کو، ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا، ما کسبت، بدلہ اس کا جو اس نے کسب کیا ہوگا، جو اس بندے نے کمایا ہوگا، جس بندے کی جیسی کمائی ہے۔ پیارے بھائیو، ہم بھی تو کبھی غور کریں کہ یار ہماری کمائی ہے ہی کیا؟ ہماری کمائی جس روز ہماری سانس نکلے گی تو وہ پہلے ہی روز ہماری کمائی کی تمام گٹھڑی اس دنیا میں رہ جانے والی ہے، یا ہماری گٹھڑی کوئی ایسی بھی ہے نیک اعمال کی جو قبر کی پہلی رات ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ اور اگر ہماری دنیا داری کی گٹھڑیاں بھاری ہیں اور اعمال کی گٹھڑی ہولی ہے تو آج کے بعد اعمال کی فکر کریں، نیک اعمال کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور ہو جائیں، تاکہ وہ جو پہلی رات تھی جس کا بدلہ میرے اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہے اس کی کثرت ہمارے پاس موجود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہم پچھلے چند دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی دینداری کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز، حضور نے فرمایا چگلی ہے۔ کسی بندے کی چگلی کرنا، کسی بندے کی غیبت، چگلی ہے کیا؟ دو بندے اکٹھے بیٹھے کسی تیسرے کا ایسا ذکر کریں کہ اس کے منہ کے اوپر اگر وہ بات کرتے نا تو وہ کہتا کہ یار یہ مجھے تجھ سے توقع نہیں تھی کہ تو میرے بارے ایسے بات کرے۔ ہم کسی تیسرے بندے کا ایسا ذکر کریں۔ میرا خیال ہے بھائی ہمارے پاس اور کوئی کام ہی نہیں، ہم دیندار لوگ بھی مل بیٹھے تو دیندار لوگوں کے بھی یہی سلسلہ ہے کہ کسی تیسرے بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی سلسلہ ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی کرنے کے لیے تعمیری بات ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی اور اصلاحی بات ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے یہ ہے کہ کبھی فلاں سیاستدان کو پکڑ لیا، کبھی فلاں سیاستدان کو پکڑ لیا، کبھی فلاں ایکٹر کو پکڑ لیا، کبھی فلاں کرکٹر کو پکڑ لیا، اور ساری دن جناب وہ ایسی کی تیسی پھرتے رہتے ہیں ہم لوگوں کی۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ چگلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میرے سامنے شیطان آیا، شیطان مجھے ملا۔ جب شیطان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے فرمایا، شیطان سے ایک بات پوچھی کہ شیطان یہ بتا کہ دنیا میں جو تیرے معاون اور مددگار کون لوگ ہیں، جو تیری مدد کرتا ہے، جو تیری معاونت کرتا ہے، جو تیرا ساتھ دیتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں میرا معاون چغل خور ہے، جو لوگوں کی چگلیاں کرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں لوگوں کی ہی باتیں کرتا ہے، اپنی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو پیارے بھائیو ہم بھی کہیں شیطان کے معاون تو نہیں بنے ہوئے، ہم کہیں شیطان کے پیچھے ہی تو نہیں لگے ہوئے۔ اس لیے لوگوں کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں۔ جب اپنے آپ کو سیدھا کر لیں گے، جب آپ سیدھے ہو جائیں گے، پھر لوگ آپ کو دیکھ کے اپنا قبلہ درست کرتے جائیں گے۔ اس وجہ سے چغل خوری سے بچیں، اس بات سے بچیں کہ کمائی کیا ہو رہی ہے۔ اگر چگلیاں کمائی ہو رہی ہے تو یہ ہلاکت کا سبب بن رہا ہے قبر اور حشر میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دو مردے دیکھے، دو قبر والے دیکھے، انہیں عذاب ہو رہا تھا، اور ان کی ایک وجہ حضور نے یہ فرمائی کہ فرمایا وہ چغل خوری کرتے تھے، چغل خوری بندہ کرتا تھا اس لیے قبر کے اندر پکڑا گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا میں پورا پورا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ وَهُمْ، اور وہ لوگ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ ٹکر لی تھی، جنہوں نے اللہ کے محبوب نبی کی بات نہیں مانی تھی۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے براہ راست نبیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی دین کی تعلیمات سے پھر گئے تھے۔ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر وہ لوگ بھی ہیں نا، فرمایا لا یظلمون، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے کسب کا ہی انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تو کافروں پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا، ایمان والے تو پھر الگ سے ہیں، لیکن ایمان والوں سے بھی اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا جو کچھ کمایا ہے حاضر ہو جائے گا وہاں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی کمائی پر نظر رکھنی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے قل، اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، تو ہی بادشاہ ہے بادشاہوں کا، بادشاہوں کا سب سے بڑا بادشاہ،
یہ بادشاہی، یہ حکومت، فرمایا اس کا تو ہی وارث ہے، تو تل ملک کا، اور تو عطا فرماتا ہے بادشاہی من تشا، جسے تو چاہتا ہے، جسے تو منتخب کر لیتا ہے، فرمایا اسے تو بادشاہی دے دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور تو کھینچ لیتا ہے بادشاہی ممن تشا، جس سے تو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہیاں دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ، اور عزتیں تو ہی عطا فرماتا ہے، من تشا، اسے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ، اور تو ذلیل فرما دیتا ہے، من تشا، جسے تو چاہتا ہے۔ دیکھیں کہ کائنات میں جو بھی چیز آ رہی ہے، عزت آ رہی ہے کس کی طرف سے آ رہی ہے، ذلت آ رہی ہے کس کی طرف سے آ رہی ہے، شہرت آ رہی ہے، بادشاہی آ رہی ہے، حکومت آ رہی ہے، کس کی طرف سے آ رہی ہے، چھینی جا رہی ہے کس کی طرف سے چھینی جا رہی ہے، اور ہم بلیم کسے دیتے ہیں، ہم الزام کسے لگاتے ہیں، ہم دشمنیاں کس سے بنا لیتے ہیں۔ کہیں کوئی ذلت کا تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا کیا دھرا تھا، فلاں بندہ بھی میرے خلاف بات کرتا تھا، فلاں بندہ بھی میرے ساتھ منصوبہ بندیاں کرتا تھا، اور ہم بعض دفعہ بڑے قریب قریب کے رشتہ داروں کو اس وجہ سے توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر میری بیٹی کا رشتہ جڑا ہے تو کس کی مرضی سے جڑا ہے؟ صرف میری مرضی سے نہیں، میرے اللہ کی مرضی سے جڑا ہے۔ اور اگر وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، تو کس کے حکم سے ٹوٹا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ٹوٹا ہے، جس کے حکم سے جڑا تھا۔ اب وہ جڑ جانے پر تو میری خوشیوں کے شادانے ہیں، لیکن اگر وہ ٹوٹ گیا ہے، اور ٹوٹ جانے پہ میں بات کروں کہ وہ جو فلاں، اس کی فلاں جو خالہ تھی وہ ایسے بات کر رہی تھی، اس کا فلاں ماموں جو ہے وہ ایسا بات کر رہا تھا، اور اس رشتے کے ٹوٹ جانے کے بعد میں ان کے خالہ کے ساتھ بھی بولنا چھوڑ دوں، ان کی مامی کے ساتھ بھی بولنا چھوڑ دوں، تو کیا خیال ہے یہ عقل مندی ہوگی؟ یہ تو گویا اللہ کے نظام کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے سیدھی سیدھی۔ اور ہمارے معاشروں میں زیادہ تر یہی سلسلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہیں۔ حالانکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ عزتیں اور ذلتیں اسی کے دربار سے ہیں۔ عزتیں نصیب ہو گئی ہیں، اس کے دربار میں سجدہ کریں، شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہمارے عمل ایسے نہیں تھے، تیری مہربانی ہوئی ہے، تیرا فضل ہوا ہے، عزت نصیب ہو گئی ہے۔ اور اگر کہیں آزمائش آ گئی ہے تو اس آزمائش پہ بھی لوگوں کے پیچھے سوٹا لے کے نہ لگ جائیں، بلکہ اللہ کے حضور پھر جھکیں، پھر توبہ کے 2 نفل پڑھیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، یا اللہ میری کوئی غلطی جس کی وجہ سے پکڑ آ گئی ہے، میں اس امتحان میں آ گیا ہوں، یا اللہ تو فضل کرے گا تو پھر عزت نصیب ہوگی۔ اللہ سے مانگیں، میرا اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا بے یاد کل خیر، اے باری تعالیٰ تیرے ہی ہاتھ میں تمام تر خیر اور بلائی ہے، سارا فضل تیرے ہاتھ، تو جب ہے تیرے ہاتھ میں تو کہاں سے ملے گا؟ تیرے ہی دربار سے ملے گا نا۔ تو اللہ کے دربار کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ کے دربار کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے دربار کی طرف آنا ہے، عزتیں نصیب ہوں گی۔ انکا، بے شک تو ہی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قدرتیں رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو اتنا بڑا بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو عزتیں عطا فرمانے والا ہے، میرا اللہ ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے۔ جو عزتیں نصیب فرمائی ہیں میرا اللہ ان عزتوں کو بحال رکھے، اور جو ہم پہ آزمائشیں ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، میرا اللہ اپنی رحمت کے صدقہ سے ہمارے دکھوں کو دور کر کے ہماری زندگی کو سکھ چین کا مرکز بنا دے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبر و حشر میں ہمارے لیے فخر کا سبب بنے، اور ہمیں ندامت اور شرمندگی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔